بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامک نالج میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری ویڈیو آدم کی تخلیق کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، بے شک میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی تخلیق کا ارادہ ظاہر فرمایا، جو آپس میں ایک دوسرے کے خلیفہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالعرض تعظیم آدم اور ان کی اولاد کی تخلیق کی خبر دی، جس طرح کسی عظیم و شان کام کو سر انجام دینے سے بیشتر اس کی خبر دی جاتی ہے۔ فرشتوں نے تخلیق آدم کے بارے میں مزید معلومات اور حکمت جاننے کے لیے عرض کیا کہ آپ زمین میں ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو فساد کریں گے اور خونہ ریزیاں کریں گے۔ یہ عرض تخلیق آدم پر اعتراض یا بنی آدم کی تحقیر اور حسد کی بنا پر نہ تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام سے تقریباً 2000 برس پہلے زمین میں جنات آباد تھے۔ پھر انہوں نے قتل و غارت کا بازار گرم کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا، جنہوں نے جنات کو دور دراز سمندری جزیروں کی طرف دھکیل دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی علمی برتری واضح کرتے ہوئے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو سب چیزوں کا علم دے دیا۔ پھر ان اشیاء کو فرشتوں کے روبرو پیش کیا اور کہا، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا، نقص سے پاک تو تیری ذات ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، ان کو ان اشیاء کے نام بتا دو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کے نام تھے جن سے لوگوں کو روزمرہ زندگی میں تعارف اور واسطہ پڑنا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سوائے ابلیس کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے اس حکم الہی کو تسلیم نہیں کیا اور گھمنڈ اور غرور میں آ گیا۔ پھر ہم نے آدم کو کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں جاؤ اور جہاں چاہو اس کے پھل جی بھر کے کھاؤ، البتہ اس درخت کے پاس نہ بھٹکنا ورنہ تم دونوں ظالموں میں شمار ہوں گے۔ آخر کار شیطان نے اسی درخت کی ترغیب دے کر آدم اور حوا کو ورگلا دیا، اور جس حالت میں وہ تھے ان کو وہاں سے نکلوا کر ہی دم لیا۔ تب ہم نے کہا، تم سب یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور اب تمہیں ایک معین وقت یعنی موت یا قیامت تک زمین میں رہنا اور گزر بسر کرنا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ ایک اقدام تو یہ تھا کہ تمام انسانوں کی ارواح کو شعور دے کر انہیں دنیا کی زندگی کی آزمائش کے بارے میں بتایا کہ انہیں اچھے اور برے کی تمیز ہو، اور جو کامیاب ہوا اس کا بدلہ جنت، اور جو ناکام ہوا اس کا بدلہ جہنم۔ سورہ احزاب کی آیت کے مطابق انسان نے اس اسکیم کو سمجھ کر اسے قبول کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی تمام ارواح کو اپنے بارے میں باخبر کیا، اور ان سے نہ صرف اپنے رب ہونے کا اقرار کروایا بلکہ اپنے تنہا اور لا الہ ہونے کا شعور بھی اس کی فطرت میں ڈال دیا۔ اللہ نے اپنا یہ منصوبہ فرشتوں اور جنات کے سامنے رکھا، کیونکہ یہ دونوں ذی شعور اور صاحب ارادہ مخلوقات تھیں، اور ان کا انٹریکشن انسان سے ہونا تھا۔ فرشتوں کو صاف نظر آ گیا کہ انسان اپنے اختیار کا غلط استعمال کرے گا، جس کے نتیجے میں خون خرابہ بھی ہوا۔ چنانچہ فرشتوں نے اپنا اشکال سامنے رکھ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح رد کیا کہ حضرت آدم کو ان ہستیوں کے نام یاد کروا دیے جنہوں نے آگے جا کر پیغمبر، ولی، صدیقین، شہداء اور صالحین بننا تھا۔ اس کا مقصد یہ بتانا تھا کہ اختیار کا آپشن غلط استعمال کرنے والے بدبخت ہوں گے، اور دوسری جانب اس دنیا میں خدا کے آگے جھکنے والے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے والے نیک لوگ بھی ہوں گے۔ اس کے بعد تمام جنات اور فرشتوں کو انسان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ دونوں مخلوقات انسان کی آزادی اور اختیار میں کوئی مداخلت نہیں کریں گی۔ جنات میں سے شیطان نے جھکنے سے انکار کر دیا، جو اس بات کا اعلان تھا کہ وہ انسان کو آزادی اور آسانی سے خدا کی رضا حاصل کرنے نہیں دینا چاہتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے
مردود قرار دے دیا۔ شیطان عالم اور فاضل اور عبادت گزار ہونے کے باوجود بہک گیا اور محض حسد کی بنا پر سجدے سے انکار کر دیا، اور جب اللہ نے اس کی غلطی کا احساس دلایا تو اس نے غلطی تسلیم نہیں کی اور غرور میں آ گیا اور معافی مانگنے کے بجائے اللہ ہی کو قصوروار ٹھہرا دیا۔ جبکہ آدم اور حوا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ اکڑنے کی بجائے عاجزی اور انکساری کا پیکر بن گئے، تو شیطان کو مردود بنا دیا گیا اور آدم اور حوا کو مقبول۔ آج بھی انسان سے ایسے ہی رویہ مطلوب ہے۔ جب بھی غلطی ہو جائے تو اکڑنے کے بجائے جھک جائیں، سرنڈر کر دیں اور خدا کی مغفرت کا طلبگار بن جائیں۔